اپنی صحت کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ السلام علیکم، ہیلتھ اویئرنیس سیریز میں آج ہم بات کریں گے میل سیکچول ویکنس کے بارے میں، یعنی کہ مردانہ کمزوری کے بارے میں۔ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر اس چیز پر بات کرنا جو ہے معیوب سمجھا جاتا ہے، لیکن بہت زیادہ اہم ٹاپک ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارے پاس بہت زیادہ معاشرتی مسائل جو ہے وہ آ جاتے ہیں، تو اس وجہ سے اس پر بات کرنا ضروری سمجھا۔ مردانہ کمزوری یا سیکچول ویکنس سے مراد کے عضوی تناسل میں سختی یا تناؤ کا ناپید ہونا، جس کی وجہ سے جو جنسی تعلق ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا۔ اب اس کنڈیشن کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، کچھ فزیکلی ہو سکتی ہے، کچھ سائیکولوجیکل ہو سکتی ہے، یعنی جسمانی اور نفسیاتی دونوں چیزیں اس چیز میں شامل ہیں۔ اب اس ٹاپک پر عام طور پر یعنی کہ بات نہیں کی جاتی، اس لیے اس پر بہترین جو معلومات ہوتی ہیں وہ لوگوں کے پاس موجود نہیں ہوتی، اور غلط معلومات لینے کی وجہ سے وہ نفسیاتی مسائل یا احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سیکچول جو ہے پھر ایکٹیو نہیں رہ سکتے۔ جبکہ اس کے علاوہ اس کے پیچھے کافی ساری وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، میڈیکل کنڈیشنز بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کی وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہیں، یعنی کہ جسمانی طور پر بھی ہو سکتی ہیں، نفسیاتی بھی ہو سکتی ہیں، اور کچھ میڈیکل کنڈیشن ایسی یعنی کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن کی وجہ سے، لیکن زیادہ تر مستند معلومات نہ ہونے کی وجہ سے غلط معلومات لوگ لیتے ہیں، پھر احساس کمتری یا اس کے اندر یعنی کہ پریشان ہونے کی وجہ سے ان کا یہ مسئلہ جو ہے یہ آ جاتا ہے۔ طبی مسائل میں یعنی کہ میڈیکل کنڈیشنز میں اگر ہم دیکھیں، جن لوگوں کو شوگر ہو، جہاں پر موٹاپا ہو، جہاں کولیسٹرول وغیرہ یا دل کی بیماریاں ہوں، جہاں پر گردوں کی بیماریاں ہوں، یا اس کے علاوہ جو میل ہارمون ہے ٹیسٹوسٹیرون، اس کے کم ہونے کی وجہ سے بھی ایسا ممکن ہے۔ پھر ڈپریشن، ذہنی بیماریاں، سٹریس وغیرہ، جن لوگوں کے جابز ایسے ہوں جہاں پر بہت زیادہ سٹریس کا سامنا ہوتا ہے، وہاں پر بھی یہ کنڈیشن آ سکتی ہے۔ پھر جو لوگ ڈپریشن کم کرنے کے لیے، سٹریس کم کرنے کے لیے ادویات کا استعمال کرتے ہیں، یا پھر کچھ ایسی میڈیسن ہے جن کی سائیڈ ایفیکٹس کی وجہ سے یہ مردانہ کمزوری یعنی کہ سیکچول ویکنس جو ہے یہ پیدا ہو سکتی ہے۔ اب اگر علاج کے بارے میں بات کریں، عام طور پر ہمارے ہاں ایسی میڈیسن استعمال ہوتی ہے ایلوپیتھک سائٹ پر کہ جن کی وجہ سے پینس کی طرف، عضوی تناسل کی طرف بلڈ سرکولیشن کو بڑھا دیا جاتا ہے، جن میں عام طور پر ہمارے لوگ ویگرا وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ اس کی کافی سائیڈ ایفیکٹس ہیں، یہ ایسے استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ اس کے علاوہ سیکنڈ آپشن کے طور پر ہومیوپیتھک میڈیسن ہے، جو کہ بہت زیادہ افیکٹو ہے اس کنڈیشن کے اندر، اور مختلف کازیشن یعنی جن وجوہات کی وجہ سے ہمارے پاس یہ کمزوری پیدا ہوتی ہے، ان کازیشن کو ڈیل کیا جاتا ہے۔ پھر ایسی بہت ساری میڈیسن ہے جن سے ان وجوہات کو دور کر دیا جاتا ہے، اور پیشنٹ جو ہے وہ پرماننٹلی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں، سب سے پہلے جو ایک میڈیسن ہے ایگنس کاسٹس، بہت بڑی میڈیسن ہے، بہت زیادہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور خاص طور پر بڑی عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں، یا جن لوگوں کو گنوریا ہوا ہو ہسٹری میں، یا جہاں پر جو جینیٹل آرگنز ہے، جو عضوی تناسل ہے بہت زیادہ ریلیکس یا کولڈ ہو، تو وہاں پر ایگنس کاسٹس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر ہمارے پاس ایک میڈیسن ایک ٹونک ہے وینسٹیوا مدر ٹنکچر میں، یہ تمام جو میل ہے، جو مرد حضرات ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ یہ سیکچول جو ہارمون ہے ان کو بڑھاتا ہے، سیکچول ویکنس کے لیے بہت زبردست ٹونک ہے، تو اس کا استعمال تو کوئی بھی بندہ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس لائکوپوڈیم ہے، تو لائکوپوڈیم جو بڑی عمر کے جو مرد ہوتے ہیں وہاں پر اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور ٹیسٹوسٹیرون لیول کو یہ بڑھا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ موٹاپے کا شکار ہوں، فیٹی لیور کا شکار ہوں، اس وجہ سے ان کے اندر یعنی سیکچول ویکنس ہو، سٹمک کی۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس دو ایسی میڈیسن ہے، یعنی نکسومیکا اور کیلیڈیم۔ اب نکسومیکا ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے جو کہ سموکنگ کرتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں۔ کیلیڈیم بھی وہاں پر کام کرے گی، یعنی کہ جہاں پر لوگ سموکنگ کرتے ہیں۔ اب ان لوگوں کے اندر، خاص طور پر ان لوگوں کے اندر، ان کے علاوہ بھی یہ استعمال کی جا سکتی ہے، جبکہ پینس کے اندر، عضوی تناسل کے اندر سختی جو ہے وہ بالکل پیدا ہی نہ ہو۔ اب کیلیڈیم کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کوشش کرنے کے باوجود، خواہش ہونے کے باوجود عضوی تناسل میں سختی جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس نیوفرلیوٹیم ایک میڈیسن ہے جہاں پر بالکل ہی خواہش بھی موجود نہ ہو اور عضوی تناسل میں سختی بھی پیدا نہ ہو۔ اس کے علاوہ سیلینیم ایک میڈیسن ہے، جن لوگوں کے اندر بار بار اختلام ہونے کی وجہ سے
سیکچول ایکٹیویٹی بہت زیادہ کرنے کی وجہ سے ویکنس آ جائے اور ذو تناسل کے اندر سختی بھی نہ ہو اور ویسے بھی ویکنس ہو تو سیلینیم کا استعمال کیا جا سکتا ہے. پھر ایسڈ فاس ہمارے پاس ایک ایسی میڈیسن ہے جو ان لوگوں میں زیادہ استعمال کی جا سکتی ہے جن کی عمر کم ہو لیکن ان کے اندر ماسٹربیشن کی ایفیکٹس آ جاتی ہیں. یعنی کہ یہ جو ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں لوگ, وہاں پر جب ویکنس وغیرہ ان لوگوں کے اندر آ جائے گی, ٹیسٹوسٹیرون وغیرہ کی کمی پیدا ہو جائے گی, ان کے اندر سیکشل ویکنس آ جائے گی, تو یہاں پر ایسڈ فاس ایک میڈیسن ہے, اس کا بہت زیادہ استعمال کیا جا سکتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہومیوپیتھک میڈیسن میں ایسی گروپ آف میڈیسن موجود ہے جو کہ مختلف وجوہات کو مد نظر رکھتے ہوئے استعمال کی جا سکتی ہے. بہت شکریہ.